السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات. عزیزان محترم، منصب نبوت اور قرآن کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں یہ اس کی پہلی گفتگو ہے۔ ہم نے سرنامہ کلام میں سورہ انبیاء کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے اور وہ آیات مبارکہ جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 104 اور 105 ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کے دن ہم آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کے طومار لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، اور جیسے ہم نے تخلیق کا آغاز کیا تھا ویسے ہی ہم اس کا انجام بھی کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انا کنا فاعلین، اور یہ ہم کرتے رہیں گے، یقیناً کریں گے۔ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، اور ہم نے ذکر کے بعد یعنی توریت زبور میں یہ لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ لکھ دیا تھا زبور میں، لکھ دیا تھا توریت میں، بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ ہماری زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے، یعنی اب تک حکومت غیر صالحین کی ہے۔ اگر غیر صالحین کی حکومت نہ ہوتی تو وہ نہ ہوتا جو آج ہوا۔ لیکن ہمیں فکر نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ جملے کو یاد رکھنا، اور یہ جملہ پالیسی ہے اس قوم کے لیے کہ حسین ابن علی نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھا کر ہمیں لاشیں اٹھانے کی تربیت دے دی ہے۔ ہم اٹھائیں گے اور پوری تہذیب کے ساتھ،
اٹھائیں گے. لیکن یہ غافل اور احمق حکمران یہ سمجھتے کیوں نہیں کہ اگر انسان حقوق کی حفاظت نہ کر دے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے. لیکن استعفیٰ تو وہ دیتا ہے جو شریف ہو. بہت 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 توجہ رہے، بہت توجہ رہے. ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ظلم اور مظلومیت کی جنگ لڑی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ظالم سے ہمیشہ ٹکراتے رہے. کربلا آج تک کیوں کھٹکتی ہے؟ کیوں کھٹک رہی ہے کربلا؟ اس لیے کہ جب کربلا کا ذکر ہوگا ہر ظالم کا تذکرہ ہوگا، اس پر لعنت ہوگی. ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے. وہ حتی المقدور کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی کرسیوں پہ ناز نہ کریں. اس لیے کہ اس کرسی کی، یہ جو اقتدار کی کرسی ہے نا، اس کی چولیں اتنی ڈھیلی ہیں کہ ہمیشہ اٹھا کے پھینک دیتی ہیں. اور یہ ظالم انسان، یہ فاسق انسان، یہ قاتل انسان یہ سمجھ لیں کہ ہم مظلوم ہیں، بزدل نہیں ہیں. جب مظلوم، سمجھاؤ ان جاہلوں کو، سمجھاؤ ان ظالموں کو، سمجھاؤ ان غیر انسانی حرکتیں کرنے والوں کو سمجھاؤ. اور تم ہی سمجھا سکتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں. لیکن مظلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدل ہے. مظلوم بزدل نہیں ہوتا. تو جب مظلوم بزدل نہیں ہوتا تو ظالم اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے. ظالم کی پوری توانائیاں اس بات پر صرف ہو رہی ہیں کہ ذکر حسین بند ہو جائے. لیکن خدا کی قسم ذکر حسین بند نہیں ہوگا. یہ سیدہ کی دعا ہے تمہارے لیے اور ذکر کے لیے. یہ ذکر حسین بند نہیں ہوگا. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ ہر فرعون سے ٹکرائے، ہم ہر فرعون سے ٹکرائے، اور کسی زمانے میں بھی ہم نے ذکر حسین کو اپنے آپ سے جدا کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے کہ ذکر حسین ہماری روح ہے، ذکر حسین ہمارا جسد ہے، ذکر حسین ہمارا قلب ہے. اگر کوئی ماتم پہ اعتراض کرے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب میں فقط ماتم کرو. تم جو ماتم کرتے ہو نا، تم جو ماتم کرتے ہو تو اس کی چوٹ تمہارے دل پہ نہیں لگتی، اس لیے کہ تم تو محبت سے ماتم کر رہے ہو. دشمنان علی کے سینے پہ چوٹ لگتی ہے. تو اگر ماتم پہ اعتراض ہو، نوحے پہ اعتراض ہو، مجلسوں پہ اعتراض ہو، یہ مجلسیں شعار انسانیت ہیں، یہ مجلسیں تہذیب آدمیت ہیں. اس مجلس میں اس فرش اعضاء پر ہم لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. یہ کسی سے دشمنی نہیں ہے، یہ محبت کا فرش ہے، یہ ہدایت کا فرش ہے، یہ تہذیب انسانیت کا فرش ہے. اس پر آؤ، بیٹھو اور ہماری باتیں سنو. بھئی یہی تو ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ظلم کے خلاف احتجاج بھی ہے. یہ مجلس ظلم کے خلاف احتجاج بھی ہے. جہاں ظلم ہوگا ہم احتجاج کریں گے اور ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں. بھئی خدا کی قسم یہ عجیب انسان ہے، غیر صالح انسان، یہ عجیب انسان ہے. اگر ہوا تک انسان کو رسائی دے دی جاتی
اور پانی تک انسان کو رسائی دے دی جاتی تو جانتے ہو یہ انسان کیا کرتا؟ اتنا ظالم اور اتنا سفاک ہے کہ اگر ہوا کنٹرول میں آ جاتی اس انسان کے تو ایک ایک سانس ہوا کے لیے تڑپا دیتا دوسروں کو. اگر پانی اس کے کنٹرول میں دے دیا جاتا تو ایک ایک گھونٹ کے لیے انسان کو ترسا کے رکھ دیتا. تو پروردگار نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا. اس سے زیادہ میں اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا. نماز پڑھنا جنازے کی، مغفرت کی دعا مانگنا اور پوری تہذیب حسینیت کے ساتھ جا کے دفن کر دینا. لیکن ہماری تہذیب تو یہی ہے. ہم جنازے اٹھاتے رہے ہیں اور خدا معلوم کب تک اٹھاتے رہیں گے. بھائی ہمارے جنازے اس قابل ہیں نا کہ اٹھائے جاتے ہیں؟ اس قابل ہیں کہ اٹھائے جاتے ہیں؟ بازاروں میں قبرستانوں میں پڑے نہیں پھرتے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے نوجوان دوستوں سے یہ استدعا کر رہا ہوں کہ پوری شرافت انسانیت کے ساتھ جنازے کو لے کے جانا، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے جا رہے ہیں. جن کی تہذیب ایسی ہے ان کا امام کیسا ہوگا؟ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس جانا چاہ رہے ہیں. سخنہائی گفتنیاں اور ہیں اور کسی اور موقع پہ بات کریں گے. ابھی تو بہت دن باقی ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ ناقص حکومت ہمارے لیے کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور اس حکومت کو میری طرف سے یہ بتلا دو کہ اگر اس نے اب بھی پہلا دن گزرا ہے اب بھی کنٹرول نہ کیا، بہت احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، تو کہیں وہ نہ ہو جائے جسے نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ ہم اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا. ہمیں اپنے حقوق کے مطالبے کا حق تو حاصل ہے نا کہ ہمارے حقوق ہیں اسے دے دیے جائیں. تو اب اس حکومت کو بتلا دو کہ حق مانگنا لاقانونیت نہیں ہے، حق نہ دینا لاقانونیت ہے. اسے یاد رکھنا. اور اب میں پھر واپس جا رہا ہوں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. میں نے طے کیا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. اور اس سے قبل کی آیت کیا تھی؟ یوم نطوی السماء کطی السجل. تمہیدی تقریر ہے، پالیسی میکنگ تقریر ہے، اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. قیامت کا دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے لمبے لمبے دفتروں کے تومار لپیٹے جاتے ہیں، تحریریں لپیٹی جاتی ہیں پرانے زمانے میں. ہم نے جس طریقے سے تخلیق کا آغاز کیا تھا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے بدأنا اسی سے نکلا، اسی کا روٹ ہے مبدا. مبدا کے معنی آغاز. جیسے ہم نے اس کائنات کا آغاز کیا تھا اسی طریقے سے نعیدہ ہم اسے پلٹا دیں گے. تو اب تمہیں دو لفظ ملے، مبدا اور معاد. مبدا یعنی آغاز، معاد یعنی انجام. یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار نے اس کائنات کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے اور اس مقصد تک اگر ہم آج اشارتاً پہنچ گئے تو اگلا مرحلہ گفتگو آسان ہو جائے گا. میں دیکھنا عجیب بات یہ ہے کہ آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں اور دوسرے مخلوقات ہوں، ان کے لیے قرآن نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا. اور تم سے بہتر کون جانے گا وہ حضرات جو سورہ یاسین کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حتی عاد کالرجوع القدیم. یہ تو الگ ایک مسئلہ ہے. ہم نے سورج کو ایک منزل کے اوپر رکھ کر اسے سفر میں برقرار رکھا ہے. تجری لمستقر لہا، اس کا جو مستقر ہے، اس کی جو منزل ہے، اس تک جانے میں وہ کوشاں ہے اور جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. یہ تقدیر ذہن میں رکھنا. والقمر قدرناہ، اور ہم نے سورج کی طرح چاند کی بھی تقدیر بنا دی ہے.
اور وہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت اس کا فروغ ہے اور اس کا انحطاط ہے۔ تو جہاں جہاں تم دیکھو گے مخلوقات کے لیے اللہ نے کہا ہم نے ان کی تقدیر بنائی، لیکن جب انسان کا تذکرہ آیا تو کہا نہیں، ہم نے اسے تقدیر کے ساتھ ایک اور چیز دے دی ہے اور اس کا نام ہے ہدایت۔ آرام سے سننا، اس کا نام ہے ہدایت۔ کہنے لگا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اپنے راستے کی طرف انسان کی خود ہدایت کی، چاہے انسان قبول کرے چاہے انسان ٹھکرا دے۔ پھر کہنے لگا الم نجعل لہ، سورہ بلد میں یہ سورہ حلقہ کی آیت تھی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں راستے بتلا دیے، ہدایت کا بھی راستہ بتلا دیا اور گمراہی کا بھی راستہ بتلا دیا۔ ٹھیک، اب یہ دونوں آیتیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھو گے کہ ان کے لیے تقدیر، سارے مخلوقات کے لیے، انسان کے لیے تقدیر کے ساتھ ہدایت، یعنی اسے آزادی دی کہ چاہے کرو چاہے نہ کرو۔ اب میں ایک بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں تمہیدی منزل میں عرض کرتا چلوں کہ بھئی دیکھو جانور ہے، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں تمہید رکے گی۔ جانور ہے، گھوڑا، سدا ہوا گھوڑا، پلا ہوا گھوڑا مالک کے بلانے پہ آ جاتا ہے، یہ اس کی جبلت ہے، اس کی فطرت ہے یا نہیں؟ اور وحشی جانور اگر کوئی پکارے تو وہ بھاگنے لگتا ہے۔ بھئی بہت سامنے کی بات ہے، جو جانور آپ کا پالا ہوا ہو اگر آپ اسے بلائیں گے تو آ جائے گا، اور اگر جنگلوں میں جا رہے ہیں اور کوئی وحشی جانور آپ کو ملے اور آپ اسے آواز دیں تو وہ آنے کے بجائے اور تیز بھاگے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس کی جبلت ہے، توجہ رہے، پلا ہوا پکارنے پہ آ جائے گا، وحشی پکارنے پر بھاگ جائے گا۔ اب انسان کو اگر پکارا جائے تو نہ اس کی فطرت میں بھاگنا ہے نہ اس کی فطرت میں آنا ہے، اس کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ بات واضح ہوئی میرے سننے والوں پر، اسے طے کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ بھئی اگر عام انسان پکار رہا ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر نبی پکار رہا ہے امام زمانہ برندر چاروال۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ انسان اور حیوان کا فرق آپ کی خدمت میں کر رہا تھا۔ دیکھو بھائی، انسان جب ذخیرہ جمع کرتا ہے، بہت توجہ رہے، یہ پہلی مجلس سے اور سلسلے فکر کو آگے جانا ہے۔ انسان جب ذخیرہ جمع کرتا ہے نا تو انسان کے ذخیرہ، رزق کا ذخیرہ، کھانا، انسان میں اور حیوان میں فرق ہے۔ حیوان اتنا جمع کرتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے، اور انسان ضرورت سے زیادہ جمع کر لیتا ہے یا نہیں؟ تو اب درمیان میں ایک ایسی قوت کا ہونا ضروری ہے جو طے کرے کہ انسان کتنا جمع کرے کتنا جمع نہ کرے، اور اسی کا نام ہے عقل۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو مجھے اس مرحلہ فکر سے آگے جانے دو۔ بٹ عقل کو کنٹرول دیا ہے جسم کا، پہلی تقریر ہے، پھر دہرا رہا ہوں میں اس بات کو، اور ظاہر ہے کہ جب تمہیدیں استوار ہو جائیں گی تو ہم اس مرحلہ فکر سے کل کی تقریر میں آگے چلے جائیں گے، لیکن آج گوارا کرو جو میں کہہ رہا ہوں تاکہ تم تک وہ میسج پہنچ جائے جو اس عنوان کے اندر پوشیدہ ہے، منصب نبوت اور قرآن۔ اچھا بھائی، تو اب عقل تمہیں دے دی، اور عقل یہ طے کرے گی کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ ٹھیک، دیکھو بھائی، غصہ، آرام سے سننا، غصہ بری چیز ہے، سب کہتے ہیں، لیکن یقین کیجئے گا کہ اگر انسان کے اندر غصے کی طاقت نہ ہو تو نہ دفاع کر سکتا ہے نہ جہاد کر سکتا ہے۔ یہ سوچنا کہ میں نے کیا کہا، یعنی ایک ایک جملے میں پورے مضامین ہیں۔ انسان میں اگر غصے کی قوت نہ ہو تو آپ کیا جہاد کریں گے؟ آپ کیا اپنی ذات کا یا اپنے گھر کا، اپنے گھرانے کا دفاع کریں گے؟ تو غصہ ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے، اور کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے۔
میں بہت آسانی کے ساتھ قریب ہو رہا ہوں، میں منصب نبوت اور قرآن بہت توجہ رکھنا. اچھا بھائی، تو عقل تو ہے، عقل ہے تو اب یہ طے کرو کہ غصے کو کہاں کنٹرول کرنا ہے اور غصے کو کتنا کنٹرول کرنا ہے. اب تم طے کرو. سن کے حیران ہو جاؤ گے. بھائی عقل تو دے دی ہے نا، غصہ بھی دے دیا ہے، غصہ دیا ہے تو اب غصے کو کنٹرول کرنا ہے. اور جب غصے کو کنٹرول کرنے جاؤ گے تو تمہیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کس پر کرنا ہے غصہ، کس پر نہیں کرنا ہے، اور کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے. لیکن یہ عقل تمہاری کر نہیں سکتی، اس لیے کہ عقل تو خود غصے کے زیر اثر ہے. میرے سننے والوں تک یہ میسج پہنچا کہ تمہاری عقل کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے نہیں کر سکتی کہ غصے نے اس عقل کو بھی کنٹرول میں لیا ہوا ہے. تو اب ایک تیسری طاقت کی ضرورت ہے جو اس عقل کو کنٹرول کر سکے. اسی طاقت کے لیے پروردگار نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب نبوت کا رول اور نبوت کا کردار سمجھ میں آ رہا ہے. هو الذی، بھائی کہہ کے دنیا والے گزر گئے کہ بھائی ہمارے پاس عقل ہے اور ہم عقل سے کام کر لیں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی تمہیں خواہش ہو رہی ہے تو عقل تمہارے کنٹرول میں آ جاتی ہے. عقل چپ ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور تم خواہش کے زیر اثر اس کام کو کر لیتے ہو جبکہ وہ عقل کے خلاف ہے. تو عقل کنٹرول میں آ جاتی ہے. تو اب کوئی تو ہو جو اس عقل کو کنٹرول کرے. کہا کہ بھائی جاؤ میرے محمد کے پاس، اس لیے کہ وہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے گا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ تمہیں 3 کاموں کے لیے تمہارے پاس بھیجا. تمہیں تعلیم کتاب دے گا، تمہیں تعلیم حکمت دے گا، تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے گا، تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرے گا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اس مرحلے فکر پر ایک جملہ کہے بغیر میں رک نہیں سکتا. میرے نبی کے کل 3 کام: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب و حکمت. کوئی چوتھا کام ہے تو بتا دو. سورہ جمعہ کی آیت ہے اور سورہ جمعہ تو ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں تو 3 ہی کام لکھے ہیں کہ نبی کو 3 کاموں کے لیے بھیجا. یا آیات کی تلاوت کرے گا، یا نفسوں کا تزکیہ کرے گا، یا تعلیم دے گا. تو تلاوت، تزکیہ، تعلیم، یہی ہے نا. چوتھا تو کوئی کام نہیں ہے نبی کا. اب مجھے کہنے دو، اور اگر میں کہہ سکا اپنے اس بات کو تو پھر اس مرحلے فکر سے میں آگے چلا جاؤں گا. بھائی نبی جو کام کرے یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے، یا تعلیم ہے. اب اگر نبی بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے، یا تعلیم ہے. اگر داماد کے فضائل بیان کرے، یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے، یا تعلیم ہے. اگر نوازوں کے لیے ناکہ بن جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یا تلاوت ہے، یا تزکیہ ہے، یا تعلیم ہے. تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آج سے 7 سال پہلے میں نے اس ممبر سے ایک جملہ کہا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ وہ تلاوت کرے، تم تلاوت سنو. بھائی ایسا نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرے، تم تزکیہ کرواؤ. تمہارا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں تعلیم دے اور تم تعلیم لو. تو وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. کتنی صاف آیت ہے. تو کیا ابھی سمجھ میں نہیں آتا؟ بھائی وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا، نہ تم مجھ جیسے. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سروان. بھائی اب ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے. اب جب میں آیت تک آ گیا ہوں تو یہ جملہ سنتے جاؤ. اچھا تو میرا محمد رسول اللہ کیا کرنے کے لیے آیا؟ نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے. طے ہو گئی.
وہ نفسوں کا تزکیہ کرے گا. تو جو نفسوں کے تزکیے کے لیے آیا وہ یہ طے کر کے آیا ہے کہ نفس خراب ہیں انہیں پاک کروں گا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ نفس خراب ہیں انہیں پاک کروں گا. تو خود اس کے نفس کے مطابق آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ بھائی یہی تو لانا تھا. اب بہت سنجیدہ سطح فکر سے ذرا نیچے اتر رہا ہوں میں. بھائی یہی تو لانا تھا. جو نفسوں کو پاک بنانے کے لیے آئے خود اس کا نفس کتنا پاک ہوگا؟ تو ساری دنیا کو اللہ نے ایک نفس دیا. میرے پاس ایک نفس ہے, تمہارے پاس ایک نفس ہے, یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے پاس ایک نفس ہے. دو تو نہیں ہے نا, چار تو نہیں ہے. لیکن نبی اکیلا ہے جسے دو نفس دیے. ایک جسم کے اندر دیا, دوسرا جسم کے باہر دیا. جو جسم کے اندر دیا اس کا نام ہے نبوت, جسے جسم کے باہر دیا اس کا نام ہے علی. بس بھائی بس. یار درمیان میں جملہ آ گیا تو اسے تمہیں ہدیہ کرتا ہوا پھر آگے جاؤں. اب نفس تک تو بات آ گئی نا کہ سب کے پاس ایک نفس, میرے نبی کے پاس دو نفس, لیکن خود علی بھی تو صاحب نفس ہے نا. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, پڑھے لکھے ہو نا, توجہ رکھنا. سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا, اور اس کی ایک عجیب و غریب آیت, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. آیت کا ترجمہ دیکھنا, اللہ یتوفی الانفس حین موتها, نفس کو دو موقعوں پر اللہ نکال لیتا ہے. جب موت آ رہی ہو تو اللہ نفس کو نکال لیتا ہے. آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ یتوفی الانفس حین موتها, جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جائے تو اس کے نفس کو نکال لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها, اور جو لوگ سو رہے ہیں اللہ سونے میں بھی ان کے نفس کو نکال لیتا ہے. سن لیا تم نے؟ فیمسک التی قضی علیہ الموت, جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے, نکالنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. ویرسل الاخری, اور جو نیند میں نکالا گیا ہے وہ پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو موت میں بھی نفس نکلتا ہے, نیند میں بھی نفس نکلتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی میں ابھی ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں اور تم مجھے سن رہے ہو, تو تمہارا نفس تمہارے اندر موجود ہے اور میرا نفس میرے اندر موجود ہے. جب تم سو جاؤ گے نفس نکل جائے گا. آیت ہے قرآن کی, سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن کی. تو بات توجہ رہے. اچھا بھائی میں جا کے سو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, میرا نفس نکل جائے گا. جب میں بیدار ہو جاؤں گا نفس آ جائے گا. تو یہ طے ہو گیا کہ جتنے بھی کائنات میں انسان پائے جاتے ہیں جب سوتے ہیں ان کا نفس باہر نکل جاتا ہے. ٹھیک بھائی, بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اس لیے یہ وہ مرحلے فکر ہے, میں پھر واپس جاؤں گا نفس کی طرف, لیکن یہ بات واضح ہو جائے, جو جن کا نفس سوتے میں نکل جائے ان کا نام ہے انسان, اور جو اپنے نفس کو سوتے میں بیچ دے اس کا نام ہے علی. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ سلوات.
علی ہے نفس رسول. اور اگر آیت نہ ملے تو کل پھر حاضری دوں گا کہ زبان تھام لینا. علی ہے رسول کا نفس صرف ترجمہ کروں گا, سمجھنا تمہارا کام ہے. سورہ توبہ 9واں سورہ قرآن کا. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولها ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. واجب ہے مدینے والوں پر اور واجب ہے مدینے کے چاروں طرف رہنے والوں پر کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ کے نفس کی بھی اطاعت کریں. آیت پہنچ گئی, بہت آسانی سے سن کے گزر گئے نا, تو ابھی دوسری آیت بھی سنتے جاؤ. لیکن اس آیت کو ذہن میں رکھنا, 9واں سورہ سورہ توبہ. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولها ان یتخلفوا عن رسول اللہ. کسی پہ جائز نہیں ہے مدینے والے پر اور مدینے کے باہر کے لوگوں کے اوپر کہ وہ رسول کی مخالفت کریں, رسول سے منہ کو پھیر لیں. اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ نفس رسول سے منہ کو پھیریں. سمجھ رہے ہو, یہ ایک آیت. اور اب دوسری آیت سورہ مائدہ سے 5واں سورہ ہے. بھائی یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور اب سلسلے گفتگو آج دراز نہیں ہے, بہت طویل نہیں ہوگا, لیکن جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں میرے ساتھ چلنا. عجیب مرحلے فکر ہے. کہنے لگا فقاتل, اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے, فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک. حبیب جہاد کرو, قتال کرو, جنگ کرو اللہ کی راہ میں. کس نے کہا بھائی؟ اللہ نے. اور کس سے کہا؟ رسول سے. پرسنل حکم ہے. فقاتل فی سبیل اللہ, حبیب تم اللہ کی راہ میں قتال کرو. قتال جانتے ہو, قتل کرنے کی بات ہو رہی, اللہ کی راہ میں قتال کرو. ولا تکلف الا نفسک, اور خبردار یا تم قتال کرو یا تمہارا نفس قتال کرے. بھائی دوسروں سے تو کہا ہی نہیں تھا. نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ سلوات. حکم ہی دو کو ہے میرے نبی میرے حبیب, یا تم جنگ کرو یا تمہارا نفس جنگ کرے. بھئی عجیب بات ہے کہ علی نے نہج البلاغہ میں کہا اذا مر الباس واہجم الناس, جب تلواروں سے تلواریں ٹکراتی تھی, جب نیزوں سے نیزے ٹکراتے تھے, جب گھمسان کا رن ہوتا تھا, جب لوگ ایک دوسرے میں گھس جایا کرتے تھے, اس وقت میرا نبی علی بول رہے ہیں اور کسی جنگ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں, جب ایسا ہوتا تھا نا تو میرا نبی قدم اہل بیتہ ووقع بہم اصحابہ حر السیوف والسنہ. میرے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ جب گھمسان کی رن پڑتا تھا, گھمسان کی جنگ ہونے لگتی تھی, تو صحابہ کرام کو بچاتے تھے اور مجھے آگ میں جھونک دیتے تھے. تاجر امام زمانہ بلندر سلوات. بھئی یہ جملہ علی کا پہنچ گیا. اب دیکھو اگر علی کا جملہ پہنچ گیا تو پھر ایک غلام علی کا بھی تو جملہ سنتے جاؤ. پھر اب میں بھی تو کچھ کہہ دوں نا. کیا کہا علی نے؟ اذا مر الباس واہجم الناس فقدم اہل بیتہ وبقى بهم اصحابه حر السيوف والاسنہ. اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا کہ مجھے جنگ میں بھیج دیتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بچا لیتے تھے. کتنے پیارے لوگ تھے, کتنے پیارے لوگ تھے. بھئی توجہ رکھنا, علی کو بھیج دیا جنگ میں, جاؤ دوستوں کو بٹھا دیا, بیٹھے رہو. بھئی بات کیا ہے؟ بات تو اتنی ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں, انہیں بچاؤ, علی کو جھونک دو تاکہ بعد کی آنے والی نسلیں, ان کی اولادیں یہ نہ کہہ سکیں کہ اسلام کو ہمارے باپ دادا نے بچایا تھا. نعرہ
جمل جمل کری کری جمل جمل کری کری شہر شہر گلی گلی نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک. حبیب یا تم جنگ کرو یا تمہارا نفس جنگ کرے. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی ہر عبادت میں دھوکہ ہو سکتا ہے. ہر عبادت میں دھوکہ ہو سکتا ہے. فروع دین نماز روزہ حج بتاؤ بھائی اور کیا ہے؟ کوئی تو بولے. زکوٰۃ خمس تو پہلی نماز آخری جہاد. بھائی یہی ہے نا. تو نماز میں فراڈ تو ہو سکتا ہے. میں آپ پر روب جمانے کے لیے نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہوں. آپ اسے بلے آمین کا اللہ اکبر میں نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ختم ہوئی میں نے پھر دوسری نماز شروع کر دی. پھر کیا نمازی ہے؟ کیا نمازی؟ تو فراڈ تو ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے نا. خدا کی قسم اس پوری طاقت سے اس بات کو سمجھنا پھر علی سمجھ میں آ جائے گا. اور آج سلسلے فکر بہت طویل نہیں ہے. بہت طویل نہیں, بہت مختصر ہے. لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں یہ جملہ سن لو. اچھا بھائی تو نماز میں ریاکاری تو ممکن ہے. پڑھے جانا ہے کیا عابد ہیں. اچھا بھائی جب آپ مجھے ملیں تو میں کہوں جناب میں تو روزے سے ہوں. ٹھیک ہے. روزے میں ریاکاری ممکن ہے. اچھا میری جیب میں پیسے ہیں یا اگر پیسے نہیں ہیں تو مانگ کے ہر سال حج پہ چلا جاؤں. ان کے ساتھ کیا عابد ہے, کتنا بڑا حاجی ہے. تو ہر عبادت میں ریاکاری ممکن ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہر عبادت. اچھا بھائی فلاں صاحب کے پاس بہت دولت ہے. اچھا وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں صرف اپنے دولت کے اظہار کے لیے. ان کا صاحب کیا بڑا حاجی ہے, ہر سال حج پہ جاتا ہے. ہر عبادت میں ریاکاری ممکن ہے سوائے جہاد کے. ہر عبادت میں ریاکاری ممکن ہے سوائے جہاد کے. اس لیے کہ جہاد وہ منزل ہے جہاں جان کا امتحان ہے, جہاں بازوؤں کی طاقت کا امتحان ہے. نماز کا امتحان نہیں ہے, روزے کا امتحان نہیں ہے, جان دینے کا امتحان ہے. تو بھائی یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کو نمازی مل گئے, میدان جنگ کو علی کے علاوہ کوئی نہیں ملا. نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات. بات واضح ہو گئی نا بھائی. یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ حدیث کو دیکھ ڈالو. عجیب مرحلہ فکر ہے. یہ جملہ تو میں ہدیہ کر رہا ہوں, مجھے سے سنو گے. اچھا بھائی علی نے مال دیا تھا, ان کا ایک کون سا کمال ہے. دوسری حدیث سامنے رکھی ہوئی ہے فلاں صاحب نے بھی مال دیا تھا. ایسی روایتیں. علی نے صدقہ کیا تھا اللہ کی راہ میں, ان کا ٹھیک ہے بھائی. فلاں صاحب نے بہت صدقے کیے. تو ہر روایت کے مقابلے پر ایک روایت بیان کر دی گئی اور بنا دی گئی. ہاں حد تو یہ ہے کہ رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا دروازہ ہوں, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی کے معنی عربی زبان میں بلند کے ہیں, بلند کے. تو جانتے ترجمہ کیا کیا؟ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے. ٹھیک ہے, میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں, میں تو یہ بھی تسلیم کرتا ہوں دروازہ بلند ہے. بھئی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں, اس کا دروازہ بہت بلند ہے. تو اب فٹ نوٹ تو لگے گا اس جملے پر. دروازہ بہت بلند ہے, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. ایسا ہے یا نہیں بھئی؟ اگر نہ ہو تو ابھی کہہ دو. اگر شہر آدمی ہے
دروازہ بھی آدمی ہوگا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بلند ہوگا. تو نہیں ملا کوئی شخص مگر ایک ہی ملا جو فتح مکہ کے دن دوست محمد پہ بلند تھا اور غدیر کے دن رسول کے ہاتھوں پہ بلند تھا. وہ ہے در قرار ہم کو بھی اس سے پیار او نعرہ علی او نعرہ علی. مل کے دونوں ہاتھ بس برادر. نعرہ حیدری. تو اب آپ نے منصوبہ دیکھا. توجہ رہے حاضر بھائی توجہ رہے. انا مدینۃ العلم و علی بابا نام لیا کہنے لگے بلند ہے. ٹھیک. اچھا اب رسول نے بھائی توجہ رہے رسول نے ایک آیت پڑھی. اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک بندہ ہے انسانوں میں جو نفس کو بیچتا ہے مرضی کو خریدتا ہے. دیکھ کے بولنے کا عادی ہوں. دیکھ کے بولتا ہوں. کتاب میں دیکھ کے بولتا ہوں. جانتے ہو تم تو جانتے ہو نا کس نے نفس بیچا کس نے مرضی خریدی. ایک روایت ہے کہ اس سے مراد علی نہیں ہے. جب علی نہیں ہے تو کون ہے سنو گے. کہنے لگے اس سے مراد عبد الرحمن ابن ملجم ہے. دیکھ کے بول رہا ہوں یعنی دشمنی کی حد ہے یا نہیں کہ علی اس سے مراد نہیں ہے اس سے مراد عبد الرحمن ابن ملجم ہے. تو اب دو رویے علماء کرام کے ملا کے دو رویے میرے سامنے آئے. اگر نام لو علی کہیں گے بلند ٹھیک ہے نا اور اگر صفت آئے گی تو کہیں گے فلاں مراد. تو اب رسول کیا کرے تو رسول نے کہا تنہا علی نہیں کہوں گا. اب میں تنہا علی نہیں کہوں گا. ہاتھوں سے اٹھاؤں گا اور انگلی سے اشارہ کر کے کہوں گا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. آواز بلند نعرہ صلوات. بس بھائی میں نے تمہیں زحمت دی اور زحمت اتنی تو دینی ہی تھی. لیکن اب ایک بات سنو کہ عجیب منصوبہ ہے ملاؤں کا کہ اگر کہیں علی کہیں فلاں مراد ہے اور اگر کہیں صفت نفس بیچتا ہے مرضی خریدتا ہے یہ نہیں مراد ہے وہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک جگہ تو رسول نے کہا ھذا علی المولا اور اب ایک روایت سنو اس میں 5 صفتیں ہیں اور علی کے علاوہ کوئی نہ ملا. لأعطین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ والرسول لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. بھاگنے والے کو علم نہیں دوں گا حملے کرنے والے کو علم دوں گا. اب کہہ دو کہ یہ نہیں ہے وہ ہے اس لیے کہ بھاگنے والے بھی سامنے ہیں حملہ کرنے والا بھی سامنے. نعرہ حیدری. آواز بلند نعرہ صلوات. میں نے زحمت دی اور آج کی گفتگو اس مرحلے فکر پر اختتام پذیر ہو جائے گی. تو میرا نبی آیا تزکیہ نفس کے لیے. میرا نبی آیا تعلیم کتاب و حکمت کے لیے. میرا نبی آیا تلاوت آیات الہی کے لیے. بھائی یہ منصب وہیں جائے گا جہاں نفس پاکیزہ ہو. یہ منصب وہیں جائے گا جہاں تلاوت آیات کرنے کا حوصلہ ہو. یہ منصب وہاں جائے گا جہاں تعلیم کتاب و حکمت دی جا سکے. یہ منصب وہاں جائے گا جہاں علم مستقر ہو گیا جہاں ہدایت مستقر ہو گئی ہو. میں یہ ہیڈ لائن دے رہا ہوں کبھی ان کی تشریح کروں گا. بھائی یہی سبب ہے کہ دین کی وراثت کسی اور کی نسل میں نہیں گئی. وراثت دین کسی اور کی نسل میں نہیں گئی. اگر گئی تو علی کی نسل میں گئی. ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی. آج گفتگو مختصر ہے. حسین نے 28 رجب کو کیا کہا؟ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. 2 جملے مصائب کے سنتے جاؤ. محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی.
اور اب اس سے زیادہ تمہیں زحمت دینا بھی نہیں چاہ رہا ہوں. حسین تک بات آ گئی نا, کل سے دیکھیں گے کہ مسائل فکر کیا ہیں. یقین کرنا اور یقین کر لینا چاہیے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزی. اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ اور میرے گلے کو کاٹ دو. پہلے محمد حنفیہ کو وصیت نامہ لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. وصیت نامہ لکھ کے نکلے مدینے سے. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اور حسین گواہی دیتا ہے قرآن حق ہے, نبوتیں حق ہیں, کتاب اور احکامات حق ہیں. حسین گواہی دیتا ہے کہ موت حق ہے, بات حق ہے, اٹھایا جانا حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, سب حق ہے. اس کے بعد لکھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. یہ منشور ہے حسین کا کہ میں جو نکل رہا ہوں تو فساد پھیلانے کے لیے نہیں, مدینے سے جو نکل رہا ہوں فساد پھیلانے کے لیے نہیں. میرے عزائم توسیع پسندی کے نہیں ہیں, میں ظلم و جور کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, بل اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ نیکیاں پھیلا دوں, برائیوں سے لوگوں کو روک دوں. واسیر بسیرت جدی علی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس پورے واقعے میں جہاں تک بھی میں جا رہا ہوں اپنے جد کی سیرت پہ عمل کروں گا اور اپنے باپ علی کی سیرت پہ عمل کروں گا. محمد حنفیہ کے حوالے کیا, کہا عباس چلنے کی تیاری کرو, سامان سفر درست ہوا, 2 جملے سنو, مجھے اجازت دے دو. ابھی میں رضیہ ثانی میں یہ کہہ کے آ رہا ہوں کہ جب حسین ابن علی ولید کے دربار سے نکلے ہیں اور یہ کہہ کے نکلے ہیں کہ یزید معلن بالفسق والفجور, اور ہم وہ ہیں جو اہل بیت نبوت ہیں, ہمارے گھر میں فرشتے آتے رہے, تو واپس آنے کے بعد ایک طرف عباس سے کہا تیاری کرو, دوسری طرف وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد پھر لباس پہنا اور آئے اپنے نانا کی قبر مطہر پر. یہ کہہ کے آ رہا ہوں اور یہاں سے ذرا سا آگے لے جاؤں گا. اپنے نانا کی قبر مطہر پہ آئے, سلام کیا نانا کو, قبر کی تعویذ سے لپٹ گئے, نیند آ گئی, کہا یا جدہ خودنی علیہ, نانا آپ کی امت نے بڑا ستایا, آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. غنودگی کے عالم میں تھے, رسول نے گلے سے لگایا, خواب میں دیکھا اور کہا کہ حسین ابھی سے پریشان ہو, ابھی تو تمہیں کربلا جانا ہے. آنکھ کھلی, کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کہہ کے نانا کی قبر مطہر سے خدا حافظ کر کے باہر نکلے. اب راوی کا جملہ سنو گے. راوی کہتا ہے کہ میں جب حسین اپنے گھر سے نکلے تھے اور نانا کے مزار کی طرف جا رہے تھے تو میں انہیں دیکھ رہا تھا, بڑی شان سے جا رہے تھے, بڑی تمکنت سے جا رہے تھے, ایسا لگتا تھا جیسے دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا. یعنی چال اتنی باوقار تھی کہ محسوس ہوتا کوئی بڑا انسان جا رہا ہے, راوی کہتا ہے. اور اسی راوی کا بیان ہے کہ جب وہاں سے پلٹ کے بھائی کی قبر پہ آئے خود حافظ کرنے کے لیے, بڑی تمکنت اور بڑے وقار کے ساتھ آئے, اور اب چلے ماں کی قبر سے ودا ہونے کے لیے. تو راوی کا بیان ہے ویسے دوڑے جیسا چھوٹا بچہ دوڑتا ہے, اور کہتے جاتے تھے السلام علیک یا امہ, اماں میرا آپ پر سلام پہنچے. اپنے آپ کو قبر سیدہ پہ گرا دیا. راوی کہتا ہے جواب آیا وعلیک السلام یا اچھانے لوگ, آئے ماں کے پردیسی بچے, آئے ماں کے پیاسے بچے, تجھے بھی ماں کا سلام پہنچے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. رات گزری, اب یہاں تک کہہ کے آ رہا ہوں میں, اب تھوڑا سا اور سن لو, 5 دقیقے باقی رہ گئے اور ان میں مجلس تمام ہو جائے. رات گزری, بندوبست ہوا سفر کا. راوی کہتا ہے
کہ میں قناتوں کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا، کرسی لائی گئی، حسین بن علی بیٹھ گئے اور دو بچے حسین کے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے، قمری الوجوہ، اتنے خوبصورت بچے تھے، اتنے خوبصورت جوان تھے کہ چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ میں نے کسی چلنے والے سے پوچھا یہ دائیں طرف کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ میں نے پوچھا وہ جوان جو بائیں طرف کھڑا ہے کون ہے؟ کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ تم نے گریہ کیا، پہلی کی مناسبت سے بات تمام ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ کچھ ناقے لائے گئے، ان پہ سامان سفر بار ہوا، وہ ناقے آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ اور ناقے لائے گئے، ان پر مشکیزیں بار کیے گئے، وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ بڑا قافلہ ہے نا حسین لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ اور ناقے آئے جن پر چھولدانیاں بار کی گئیں، شامیانے، وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ اور اب میری نگاہوں نے، پیچھے سے دیکھ رہا قنات کے، اب میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بی بی باہر نکلی، اس کے قریبی رشتہ دار نے سوار کرایا، وہ ناقہ آگے گیا۔ ایسے بیویاں نکلتی رہیں حسین کے گھر سے، سوار ہوتی رہیں، قریبی رشتہ دار شانے تھام تھام کر ناقوں پہ سوار کراتے رہے اور وہ ناقے آگے بڑھتے رہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں، 18 کنیزوں کے غول میں ایک بیوی باہر نکلی۔ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، کہا اکبر و قاسم پھوپھی کے پاس جاؤ، عباس بہن زینب کے پاس جاؤ۔ ایک طرف سے اکبر و قاسم دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، حسین کمر تھام کے خود چلے۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اکبر نے پردہ محمل الٹا، عباس نے زانوؤں کو خم کیا، قاسم نے نالین اٹھائے، حسین نے شانہ تھاما۔ اس شان سے علی کی بیٹی سوار ہوئی، یہ 28 رجب کی سواری تھی اور وہ 11 محرم کی سواری تھی کہ نہ ناکے تھے، نہ کجاوے تھے، نہ محلیں تھی۔ کچھ رسیاں لائی گئی جن میں سکینہ کا گلا باندھا گیا، زینب کے